یقین مان لیجئے جب گزرا تو دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لے کر گزرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں زندگی گزار رہی ہے۔ چوپائے، چرند، پرند، جانور، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ انسان اپنی جگہ مشغولیات میں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے اور آخرت سے غافل ہے، آخرت سے بھولا ہوا انسان ہو چکا ہے۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس کی چمک دمک، اس کی رونق ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس دنیا کے لیے ہر کوئی آج کوشش کر رہا ہے، اس دنیا کی چاہت کے لیے، اس دنیا کی محبت کے لیے، اس میں استقرار کے لیے، خود کو اس میں ٹھکانہ بنانے کے لیے رات و دن محنت کر رہا ہے، اور اس کی اپنی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا کو پالے، اپنی دنیا کے اندر ایک کامیاب انسان بن جائے۔ لیکن حقیقت میں اس دنیا کی کیا قدر و قیمت ہے؟ یہ دنیا کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اہمیت دی ہے یا نہیں ہے، اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ اسی بات پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اس دنیا کی ہر چمک دمک سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، دنیا سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، بقا والی دنیا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو برقرار نہیں رکھا ہے ہمیشہ کے لیے، سب کو ختم ہونا ہے، یہاں سے سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ فانی دنیا کے لیے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، کس چیز کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے اور کس چیز سے ہم غفلت برت رہے ہیں، اسے آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو جمعہ کے خطبات بہت ہوتے ہیں، ہر طریقے سے بیان ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس بات پر بات نہیں کی جاتی ہے کہ ہم اور آج کس ڈگر پر ہیں، ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے، ہم اس دنیا کے اندر کیا سوچ کر جی رہے ہیں، کس چیز کی سوچ ہمیں رکھنی چاہیے، یہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک اپنی اپنی مشغولیات میں ہیں۔ جو تعلیم سے ہیں وہ تعلیمی سفر میں دوڑ لگا رہے ہیں، کچھ کام کاج سے ہیں، آفسوں سے ہیں، ورک سے ہیں، ان کی اپنی دوڑ دھوپ ہے، لیکن اس دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے 5 منٹ نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ لوگوں جان لو، یقیناً یہ دنیا جو ہے کھیل کود ہے، تماشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، کوئی وقت نہیں ہے۔ جس طرح کھیل کو دیکھا جاتا ہے، آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اچھی لگتی ہے، تھوڑی سی مزے کی چیز نظر آتی ہے، دل کو ہلکا سا خوشی و اطمینان تو مل جاتا ہے، لیکن انسان مطمئن نہیں ہوتا ہے اس سے۔ وزینۃ وتفاخر، زینت والی چیز ہے یہ دنیا، فخر کے لیے، گھمنڈ کے لیے ہے یہ دنیا۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، کثرت مال، بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ اولاد کی چیز ہے یہ دنیا۔ یہ دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دی۔ آخر میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چیز صرف دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ جس طرح کوئی دھوکے سے آپ کو سامان دے کر چلا جاتا ہے، یہ دنیا بھی آپ کے سامنے جو ابھی دی گئی ہے، 60 سال، 70 سال، 40 سال، اس سے کم یا زیادہ، یہ دھوکہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، کبھی بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جس کو ہم آج بنانے کی فکر کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم آج رات دن کوشاں ہیں، اس کے فکر مند ہیں، ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ دنیا چھوڑنا ہے، اس کو بنانا نہیں ہے۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے صحابہ اکرام و اسلاف کے دور میں کبھی کسی نے دنیا کی چاہت نہ رکھی، کبھی کسی نے دنیا بنانے کی فکر نہ کی، لیکن آج ہماری حالتیں
بد سے بدتر دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے، آخرت سے اتنی غفلت، کبھی اپنے اعمال کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے کہ ہم نے دن بھر میں کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، کتنے برے اعمال کیے ہیں، کتنے ظلم و زیادتی کے کام کیے ہیں، کتنا اپنی ذات سے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، کتنا فائدہ لوگوں کو دیا ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو آج فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتی ہیں، ہمیں ہماری ضروریات پوری نہیں ہو پاتی ہیں، ہمیں خرچ برابر نہیں ملتا ہے، دنیا کی ان عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں زیب و زینت میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں، عیش و عشرت میں ہیں، کھانے کی فراوانی ہے، ہر اعتبار سے زندگی بڑے مزے میں گزر تو رہی ہے، لیکن ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے اختیار دیا گیا ہے، چاہو تو میرے ساتھ رہو، چاہو تو تمہیں جو سمجھ میں آئے، جس کے ساتھ سمجھ میں آئے اپنا نکاح کر لو، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، اپنے مسجد کے بالائے خانے میں تشریف فرمائے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملتی ہے، آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں، اجازت نہیں ملتی ہے، دوبارہ اجازت چاہتے ہیں، کہتے ہیں معاملہ صاف کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں مسجد کے اندر کچھ لوگ کنکریاں مار مار کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اس غرض سے کہ وہ اپنے بیویوں کی زندگی کا خرچ پورا نہیں دے پا رہے تھے، اس مناسبت سے ان کو جو ہے طلاق دے دی ہے، اس وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت مل جاتی ہے، گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہبند میں ہیں، کمر سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک صرف ایک چادر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس غرض سے گئے تھے، جس بات کو لے کر کے گئے تھے کہ اللہ کے نبی سے میں پوچھوں کیا وجہ ہے، لیکن حالت دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ان کی ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ نبی جو قیامت کی صبح تک کے لیے نبی بن کر آیا، آخر الزمان نبی، اس کی یہ حالت کے جسم پر صرف ایک تہبند ہے، چادر ایک، صرف ایک چادر، ہلکی سی چٹائی، کھردری چٹائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ کھردری چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نشان بنا دیتی ہے، جب سو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تو نشان داغ پڑ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر چہرے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، کیسی وہ زندگی گزارتے ہیں، کیا عیش و عشرت میں زندگی ان کی گزرتی ہے، آپ کی یہ حالت ہے، آپ تو نبی ہیں وقت کے، اگر آپ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ آپ کو عطا کر دے، پھر آپ کی یہ حالت کیوں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ راضی ہونا چاہتے ہیں دنیا کی زندگی سے تو آپ کو دنیا کی زندگی دے دی جائے گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں آخرت کی زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کے لیے آخرت کی زندگی رکھا ہے، دنیا میں آپ کے لیے کچھ حصہ باقی نہیں ہے۔ تو میں نے آخرت کی زندگی کو پسند کیا اور آخرت کی زندگی کو میں نے چاہا ہے، اس دنیا کی زندگی کو میں نے نہیں چاہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے ہمارے اور آپ کے لیے، یہ آپ کی زندگی اور سیرت کا ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے کہ ہمارے لیے دنیا نہیں ہے، دنیا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر ہے، دنیا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل قیامت کے دن پر امید نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا فرمایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن، دنیا یہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے کی زندگی کبھی اگر آپ دیکھیں گے پتہ چلے گا جو جیل کے اندر زندگی گزارتے ہیں عیش و عشرت کی زندگی نہیں ہوتی ہے، ہر وہ جو چیز وہ چاہتے ہیں ان کو حاصل نہیں ہوتی ہے، قید کی زندگی ہوتی ہے، بڑی تنگ زندگی ہوتی ہے۔ وجنت الکافر، اور کافر کی جو زندگی ہے وہ دنیا کی جنت کی زندگی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا ہے، اسے کوئی جنت ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو قید کی زندگی بنائے۔ اسلاف کو جب پوچھا گیا ان کی زندگی کے بارے میں آپ دنیا کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، آپ نے پوری زندگی کے اندر دنیا کا کیا نظریہ قائم کیا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک بات کہی،
انہوں نے کہا ایک خواب دیکھنے والا جس طرح کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہے اور اس کے بعد اچھا خواب دیکھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ خواب دیکھا اور اٹھ گیا، بس 60 سال 50 سال 70 سال کی ہلکی سی زندگی گزار لیا، اس کے بعد پھر ابدی زندگی شروع ہو جائے گی آپ کی آخرت کی زندگی۔ اس کے لیے ہماری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی، ہلکی سی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت کو دیکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دنیا کے اندر موجود اتنے سمندروں میں سے ایک سمندر سے ایک گھونٹ بھی فرعون کو نہ دیتا پینے کے لیے، ایک گھونٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب نہ کرتا ایک کافر کو۔ اللہ کے یہاں کوئی وقت نہیں ہے، دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس دنیا کو بنانے کے لیے ہم اور آپ رات دن کوشش کرتے رہتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، اس دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے کہا ہے وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ اللہ کہتا ہے کافروں کے لیے جہنم ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا کو اپنے نزدیک بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت محبوب سمجھتے ہیں، آخرت کے اوپر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی اہمیت کو اپنے نزدیک رکھتے ہیں، آخرت کی زندگی کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب شدید کا سخت عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کر دے گا ان کافروں کو جن کے دلوں سے آخرت نکل چکی ہے اور دنیا داخل ہو چکی ہے۔ اس دنیا سے فنا ہونے والی دنیا سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پناہ مانگیں، اس کے لیے کوشش کرتے رہیں کہ اس دنیا کے اندر ہماری آزمائش نہ ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں مجلس میں، اس وقت کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا کہ جس مجلس سے آپ اٹھتے، جب بھی آپ اٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً اپنے صحابہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوا کرتا تھا، دعاؤں کا بڑا اہتمام۔ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگا کرتے تھے ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہوتی اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دنیانا، اللہ تبارک و تعالی ہم پر دنیا کی مصیبتوں کو، دنیا کی پریشانیوں کو لاحق نہ فرما، ہم پر دنیا کی مصیبتیں نہ ڈال دے۔ اور فرماتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعل دنیانا، ہماری دنیا کو ہم پر مسلط نہ کر دے، دنیا کو ہم پر حاوی نہ ہونے دے، غلبہ دنیا کا ہمارے اوپر نہ ہونے پائے۔ ولا مبلغ علمنا، اور جو دنیا داری ہے، دنیا کی جو وسعت ہے، اس وسعت سے ہماری حفاظت فرما دے، کیونکہ دنیا اگر ہم پر حاوی ہو جائے، غالب ہو جائے، آخرت سے ہمارے اور آپ کے کان اور آنکھ دونوں پر پردے پڑ جائیں گے اور ہم اس سے غافل آہستہ آہستہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا الضیعۃ فترغبوا فیہ، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم دنیا کو سمیٹنے بیٹھ جاؤ، اتنا دنیا کو سمیٹو، اتنا دنیا کو تم پسند کرنے لگ جاؤ اور اس کی مال و دولت کے اندر اتنے مدغم ہو جاؤ، اتنا اس کو چاہنے لگ جاؤ اور اس کو جمع کرنے میں ہو جاؤ کہ تمہارے اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو کیے جانے والے ہیں ان اعمال پر تمہارا حساب و کتاب ہو تو تم دنیا کی چاہت کرنے والے زیادہ بن جاؤ۔ فترغبوا فیہ، مشغولیت دنیا کی بڑھ جائے تمہارے اندر اور آخرت سے تمہاری غفلت ہو جائے، ایسا تمہارے ساتھ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اگر ہم آپ دیکھیں گے، بڑی مصیبت کی زندگی، اور جب بھی ان لوگوں نے اپنی زندگی کو گزارا اور مرنے کا ان کے وقت آیا تو ان کا زبان پر ایک ہی جواب ہوا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر دنیا کی وسعت کو بڑھا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخرت کے معاملہ کا کیا رکھا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں اپنے چچا ابو الحیثم کے پاس گیا، اس وقت جب وہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، ان کی طبیعت بالکل ناساز ہو گئی، بہت حالت خراب تھی، عیادت کے لیے گیا میں
عیادت کے لیے گیا، میں دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، زار و خطار رونے کی ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں قریب گیا، کہا مامو جان کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا آپ پر غالب آ چکی ہے، یا پھر یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موت کا خوف اور اس کے بعد کی زندگی کے خوف سے آپ جو ہے ڈر کر کے رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے دراصل کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ ابو الحسن اپنی زندگی کے اندر ایک سواری اور ایک خادم سے زیادہ نہ رکھنا۔ افسوس کہ میں ابھی مر رہا ہوں لیکن میرا مال و متاع اس سے زیادہ مجھے نظر آتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے دنیا بہت زیادہ جمع کر لی ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کو، پیمان کو توڑ دیا، جو وعدہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ میں بہت مختصر سامان کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا اور اپنی دنیا کو نہ بڑھاؤں گا، لیکن آج میری یہ حالت یہ ہے کہ میری دنیا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو صحابہ کرام تھے، ان کی زندگیوں کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی میں مال و متاع بڑھ جاتا، ان کی دنیا بڑھ جاتی، مشغولیات بڑھ جاتی، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ آج ہماری زندگیوں کا یہ حال ہے، ہم روتے بھی ہیں تو دنیا کے لیے روتے ہیں، آخرت کے لیے رونے والا کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا لیا ہے، دنیا ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے، اور آخرت کا خوف اور آخرت کا ڈر ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ نقصان اور خسارہ اس کا یہ ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اور آپ آہستہ آہستہ اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بات کی فکر کریں کہ ہم اور آپ دنیا نہ بنائیں، اپنی آخرت کی فکر میں لگے رہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری کے پاس سے ہوتا ہے، گزرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے کان بہت چھوٹے چھوٹے کان، مردار بکری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ ادھر آؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس چھوٹے کانوں والی مردار بکری کو دکھا کر کہتے ہیں، کون ہے جو تم میں اسے خرید لے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اسے 1 درہم میں بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے، اس کا 1 روپیہ بھی ہم لگانا پسند نہیں کریں گے، اس مردار چھوٹے کانے والے بکری کو ہم لے کر کے کیا کریں گے؟ اگر یہ زندہ بھی ہو تب بھی اس کے کان چھوٹے ہیں، اس کو ہم لے کر کریں گے بھی تو کریں گے کیا؟ اس کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مردار بکری سے بدتر دنیا ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اس کی قیمت کا تم کیا اندازہ لگاؤ گے؟ اس سے بدتر وہ دنیا ہے جس کے پیچھے تم اپنی محنت لگا رہے ہو۔ میرے حاضرین گرامی، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو فانی کہا ہے، ختم ہونے والی دنیا کہا ہے، جس کے لیے آج جو عمریں گزر رہی ہیں، دنیا میں گزار رہے ہیں، ان کو پوچھیے آپ انہوں نے اس دنیا سے کیا حاصل کیا؟ جن لوگوں نے اپنی دنیا بنائی، جن لوگوں نے اپنی دنیا کے اندر دبدبہ رکھا، جن لوگوں نے اپنی دنیا کے اندر مال کمایا، کتنا اس مال نے ان کو ان کی زندگی میں، اس کی دنیا میں فائدہ پہنچایا۔ قارون آیا خزانوں کی دولت لے کر کے، جب مرا تو خالی ہاتھ گزرا۔ فرعون آیا بادشاہت لے کر کے، مرا تو خالی ہاتھ گزرا۔ سکندر آیا پوری دنیا پر بادشاہت کیا، یقین مان لیجئے جب گزرا تو دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لے کر گزرا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میں تم میں جس چیز کا اندیشہ دیکھ رہا ہوں، جس چیز کا اندیشہ آگے کا فیوچر تمہارا جو دیکھ رہا ہوں، وہ فیوچر میں تم لوگوں کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا دے گا، بہت زیادہ دنیا دے دے گا۔ دنیا ملے گی نہیں ملے گی بول کے نہیں میرے بھائی، دنیا تو تم کو حاصل ہو جائے گی، جتنی چاہو گے اللہ دے گا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے اندر آہستہ آہستہ دنیا داری بیٹھ جائے گی، موت کا خوف تم پر مسلط ہو جائے گا اور تم آخرت سے غفلت برتنے والے ہو جاؤ گے۔ نتیجتاً یہ ہوگا کہ یہ دنیا تمہارے اوپر جب مسلط ہو جائے گی تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ آج ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کی چاہت میں، دنیا کے مال و متاع میں، اس کی عیش و عشرت میں زندگی گزار تو رہے ہیں، لیکن کبھی فکر کی ہے اس بات کی کہ آخرت کے لیے ہمارا اور آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہمارے اور آپ کی وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہتر ہیں اور پیش کی جانے والی ہیں؟ کہا گیا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم و ان عوتی رضی و ان لم یعطا
فلا یرضا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو دینار کا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا، بے حد مال دیا، وتعیس عبد الدرہم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ بھی برباد ہے، وہ بھی ہلاک ہے، اس وقت تک ہلاک ہوتا رہے گا جب تک اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔ ان لم تعطیہ، اگر اسے دے دیا جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے، اس مال سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی کر بیٹھتا ہے اور واویلا مچانے لگتا ہے۔ یہ دنیا کا ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ اللہ نے جس کو دنیا دے رکھی ہے وہ تو اپنی جگہ پر خوش ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے محروم کر دیا ہے اس کا یہ حال ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر واویلا مچاتا ہے۔ یہ دنیا کام آنے والی نہیں ہے، اسے ہمیں اور آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ہو جاؤ دنیا کے اندر ایسے جیسے ایک مسافر گزرتا ہے، کوئی سامان نہیں، کوئی مال و متاع نہیں، بہت زیادہ سامان لے کر زندگی نہیں گزارتا ہے، ہلکا سا مختصر سا سامان لے کر نکلتا ہے، اس طریقے سے ہو جاؤ۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، ایک غریب آدمی کے پاس کتنا سامان ہوگا اتنے سامان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ بہت مختصر طور پر ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے، بڑی زندگی نہیں ہے، ہلکی سی زندگی ملی ہے۔ اس میں کس بات کی گھمنڈ ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غفلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت سے غفلت۔ اس کا نقصان اور خسارہ اس وقت ہوگا جب یہ زندگی ہم سے گزر جائے گی تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے اس کے لیے؟ میرے حاضرین گرامی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیم دیتے ہیں ہمیں اس بات کی۔ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اذا مسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کرو صبح کا انتظار نہ کرو، رات کو جب سو جاؤ تو اس بات کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کل صبح کیا کھاؤں گا، کیا کماؤں گا، کیا پہنوں گا، کیا رکھوں گا، اور جب صبح کرو تو شام کی فکر نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے کہ ہم شام کو کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے اور کس چیز کو رکھیں گے۔ اس بات کی ہمیں اور آپ کو فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری فکر مندی آج سالوں سے پہلے پلاننگ ہو رہی ہے زندگی گزارنے کی۔ ہماری زندگی آج بلڈنگیں بنانے میں گزر رہی ہے، حرام کی تمیز نہیں ہے، حلال کی تمیز نہیں ہے، کسی کا ناحق کھا رہے ہیں اس کی تمیز ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ ہماری یہ حالتیں کہ ہم رشوت خوری کر رہے ہیں، سود خوری کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے ہمارا یہ حال ہے کہ مسلمان جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت بخشی تھی وہ قوم سب سے زیادہ ذلت کی مار کھا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے ایمانیت کو ختم کر لیا، دین کو ختم کر لیا، اسلام کو ختم کر لیا، دنیا کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا، لہذا ان کا دبدبہ ختم ہوا، اور نقصان و خسارے کا سب سے بڑا سبب جو بنا وہ سبب یہ بنا کہ ہم نے دین جیسی چیز کو بھلا دیا، اپنے مقصد سے ہم ہٹ گئے۔ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا تھا، اللہ کی عبادت ہم سے ہٹ گئی۔ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا تھا، ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ گیا۔ دنیاوی آسائشوں میں، دنیاوی زیب و زینتوں میں ہم اور آپ پڑ گئے، دنیا جمع کرنے میں ہم اور آپ رہ گئے۔ نقصان و خسارہ اس کا یہ ہو گیا کہ ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا ہم پر غالب و مسلط ہو گئی ہے۔ یہ خسارہ نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے تو کیا ہے؟ یہ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتا چلو۔ ہم فقر و فاقہ کے بارے میں آپس میں بات کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کر کے ہمیں بھوک مری لگ جائے، ہمارے حالات کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں ہم آگے چل کر کے مصیبتوں میں نہ پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم فقر و فاقہ کے سلسلے میں بہت زیادہ اندیشہ کر رہے ہو، فکر مند ہو رہے ہو، لیکن جان لو اس چیز سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا خوف دلاتا ہے کہ جس اندیشے میں تم پڑے ہوئے ہو، فقر و فاقہ کا، دنیا کی چاہت کا، یہی چیز کہیں تمہاری گمراہی کا سبب نہ بن جائے۔ دنیا کی چاہت کا، دنیا کے سمیٹنے کا، اتنا دنیا کو سمیٹنا کہ یہی چیز ہمارے اور آپ کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے، کہ یہ چیز نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ جس بات کا انسان کو سب سے زیادہ خوف لگا ہوا ہے ہر آدمی کے دل کے اندر، فقر و فاقہ، بے روزگاری کا، اپنے آپ کو
اس بات کا خوف لگا لینا کہ میں آگے چل کر کے کیا کھاؤں گا، کیا کماؤں گا۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ کھلا نہیں سکتا؟ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ پلا نہیں سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کا کام نہیں ہے تمہیں رزق دینا؟ اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاکم، ہم نے جب ان کو پیدا کیا ہے تو ہمارا کام ہے ان کو رزق دینا۔ اس کے باوجود ہم اور آپ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا جمع کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل کر دیے، اس کی عبادت سے غفلت ہے، اس کے ذکر سے غفلت ہے، اس کی نمازوں سے غفلت ہے، اس کی دعاؤں سے غفلت ہے۔ دنیا اتنی حاوی ہو گئی کہ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی چاہت اتنی ہو گئی ہے کہ ہم اور آپ اس کے پیچھے صرف بھاگنے کی فکر مند ہو گئے ہیں۔ افسوس ہے ہمارے لیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا دنیا کے ذریعے سے۔ وہ دنیا کی آزمائش یہ ہوگی، زمین سے ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نکالے گا، ایسی چیزیں تمہارے لیے زمین کے اندر سے اللہ اگائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہوگی جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو روک لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس میں پڑھ کر کے اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر لو۔ میرے حضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ یہ دنیا جو فانی دنیا ہے جس کے لیے ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کو، ان ربک لبالمرصاد۔ مر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ تو گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے کب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ کب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا تم سے حساب لے گا۔ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ دنیا میں اللہ نے عبادتوں کے لیے بھیجا، مقصد زندگی کو اپنانے کے لیے بھیجا، اس کی عبادت کر کے اپنے اعمال کو بنانے کے لیے بھیجا، لیکن وقت نہ رہا، وقت نکل گیا، اعمال نہ کرے، گناہوں میں ملوث رہے۔ خسارہ اور نقصان یہ کہ ہم اور آپ خسارے اور نقصان کا کوئی ازالہ اب نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ وہ جب گھاٹ میں لگا ہوا ہے، پکڑنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اور پکڑ سے کوئی سخت پکڑ نہیں ہو سکتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یقیناً وہ سرکش، وہ انسان، وہ شریر جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی رات و دن کو گزارتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی، اپنی زندگی کو خوش و خرم گزارتا ہے۔ آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، اللہ کہتا ہے ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے جس نے اپنی زندگی میں منمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک اور صالح اعمال نہ کیے۔ افسوس ہوگا اس وقت، سوائے ہائے افسوس کے ہمارا اور آپ کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ گزارش یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اسے اپنائیں، اس کی عبادت کریں، اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگائیں، اپنے اعمال کو درست بنائیں، عبادتوں سے غفلت نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ و صدقات کی پابندی کریں اور اپنی دنیا کو دین پر غالب نہ ہونے دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی سخت پکڑ میں لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام جمیع انسان کو اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری دنیا کو غالب ہونے سے بچائے، ہمیں آخرت کا فکر مند بنائے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا جب ان سے دنیا داری اور مرنے والوں کے بارے میں پوچھا، کہا ہاذہ قصورہم وہاذہ قبورہم، یہ ان لوگوں کے محلات ہیں جنہوں نے اپنی دنیا بنائی تھی، اپنی زندگی تعمیر کی تھی، اور جب ان کا مرنے کا وقت آیا تو یہ ان کی قبریں ہیں جنہوں نے محلات تعمیر کیے، یہی ان کی قبریں ہیں۔ ان کو جو ٹھکانہ انہوں نے دنیا کے اندر بنایا تھا آج اللہ نے انہیں زمین کے زیر کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ